السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا جو درس ضیاء القرآن چل رہا ہے، ہم صفات متضادہ کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نمبر 7 اطباق اور انفتاح کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے حروف کو مطبقہ کہتے ہیں، جو صاد، ضاد، طا، ظا ہیں۔ ان کے ادا میں بیچ زبان کو تالو سے ڈھانپ لینا چاہیے، جیسے مطلع کی تا۔ اب اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں ڈھانپنا، بند کرنا۔ کیا ہوتے ہیں؟ ڈھانپنا اور بند کرنا۔ ان کے کوئی معنی جو ہے، جیسے پیچھے خصہ ضبط قز اجد قط بکت، اس طرح کو اس کا مجموعہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ لعدم حصول معنی فی ترکیبہا کے تحت، کیونکہ ان حروف سے کوئی معنی نہیں بنتا، اس لیے ان کو جمع نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال بیدار ہوتا ہے کہ پیچھے جو ایک صفت گزری استعلا، اس میں 7 حروف تھے، تو یہ بھی پر ہوتا ہے، اور کیا بولتے ہیں یہ حروف بھی پر ہوں گے، اور استعلا کے حروف کے بارے میں بتایا گیا یہ بھی پر ہوں گے۔ جو اس میں نہیں ہے، کون کون سے نہیں ہے؟ غین، خا، قاف۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو یہ جانے کہ حروف مطبقہ میں یہ جو ہیں 4 حروف جو ہیں، یہ اس میں تفخیم جو دوبالا ہوگی، یعنی اس سے زیادہ ہوگی، بخلاف غین، خا، قاف کے، کہ ان کی تفخیم میں بیچ زبان پر کچھ اثر نہیں ہوتا، صرف استعلا کی وجہ سے جڑ زبان اٹھتی ہے۔ پس استعلا و اطباق میں یہی فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا بولتے ہیں، فرق واضح ہو گیا، کیا کہ وہ جو ہے جڑ زبان اٹھتی ہے، اور یہاں کیا کہتے ہیں، بیچ زبان کو تالو سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ اسی کی ضد کیا ہے؟ انفتاح۔ مصنف فرماتے ہیں یہ ضد اطباق کی ہے، اس کے حروف کو منفتحہ کہتے ہیں۔ انفتاح کے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ منفتحہ کہتے ہیں۔ جو حروف مطبقہ کے سوا سب منفتحہ ہیں، ان کے ادا میں بیچ زبان کو تالو سے جدا رہنا چاہیے، جیسے کم کا کاف۔ انفتاح کے معنی ہوتا ہے کھلنا، الگ ہونے کے، جیسا کہ اطباق کا لغوی معنی تھا ڈھانپنا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کھلنا۔ بند کرنا اس کا معنی ہوتا، تو اس کا معنی ہوگا الگ ہونا، کیونکہ یہ ضد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کہ ان کے حروف کو منفتحہ کہتے ہیں، جو کہ 25 ہیں، 4 یہ 29، 25 حروف ہیں۔ نہایہ میں ان کا مجموعہ یہ ہے: من اخذ وجد ساعت وزکا حق لہو شرب غیث، یعنی جو وسعت مالی پائے اور مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو رحمت کی بارش اس کی سیرابی یقینی ہوگی۔ اب یہاں پر کہا کہ مصنف نے کیا فرمایا کہ بیچ زبان
تالو سے جدا رکھنا چاہیے، یعنی زبان و تالو کھلا رہے اور آواز کھل کر نکلے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جیم شین یا میں تو زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ملتا ہے، تو پھر ان حروف ثلاثہ کو منفتحہ میں کیوں شمار کیا؟ سوال بنتا ہے نا، ان کو حروف ثلاثہ میں، یعنی حروف ثلاثہ جو جیم شین یا، تو ان کو منفتحہ میں کیوں شمار کیا؟ جواب یہ ہے کہ ان تینوں میں بوجہ مخرج زبان کے بیچ کا کچھ حصہ تالو سے ملتا ہے، اکثر کھلا رہتا ہے، اور حروف منفتحہ میں زبان کے بیچ کا اکثر حصہ ہی جدا رہنا مراد ہے، اس لیے یہ تینوں منفتحہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ضد کس کی ہے؟ یہ ضد ہے اطباق کی۔ تو جس طرح اطباق اور استعلاء میں فرق ہوا، اسی طرح استفعال اور انفتاح میں بھی فرق ہوگا۔ کیا کہ استفعال نفس تفخیم کو مانے ہے، اور انفتاح جو ہے یہ ہے کمال تفخیم کو مانے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی استفعال میں باریک کیا جائے گا، حروف کو کیا کیا جائے گا؟ باریک کیا جائے گا۔ استعلاء میں پر کیا جائے گا۔ اسی طرح اطباق جو ہے، جس حروف میں صفت اطباق کی ہو، جیسا کہ یہ 4 حروف ہیں، اس میں کمال درجے کا پر ہوگا، یعنی 2 گنا پر ہوگا۔ اسی طرح اس کے ضد میں جو باریک حروف کریں گے وہ کمال درجے کی باریکی ہوگی۔ یہ فرق واضح ہو گیا۔ تو یہ سبق ہو گیا ہے ہمارا۔ آئیے، جیسا کہ روزانہ ہم قرآن شریف میں صفات کو سیٹ کرتے ہیں، وہاں پر اجرا کرتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ میں ریکارڈنگ جو ہے بند کر دوں۔